اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ سامعین محترم، جیسے کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ ماہ سفر اپنے اختتامی ایام میں داخل ہو چکا ہے اور الحمدللہ ماہ ربیع الاول کی ابتدا ہونے جا رہی ہے۔ ماہ ربیع الاول کو بالخصوص اہل سنت والجماعت کے پلیٹ فارم پر اور بلکہ پوری امت مسلمہ کے اندر عقیدت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور یہ مہینہ حضور تاجدار کائنات علیہ الصلاۃ والسلام حضور نبی رحمت کی ولادت کا بھی مہینہ ہے اور حضور کے وصال مبارک کا بھی مہینہ ہے۔ تو اس کو امت کے اندر مختلف علماء، مختلف مکاتب فکر مختلف نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور بالخصوص بہت سے ایسے مکاتب فکر ہیں جو اس کو ایک جشن کی صورت دیتے ہیں۔ گلیوں میں چراغاں کیا جاتا ہے اور گلیاں سجائی جاتی ہیں اور ایک بہار کا سا منظر جو ہے وہ لگتا ہے، اور کہنا یہ ہوتا ہے کہ ایمان پر ایک بہار آ گئی ہے۔ اور سام چشتی کا بڑا خوبصورت شعر بھی ہے، وہ کہتا ہے وہ آئے تو منادی ہوگی سائم زمانے میں، بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی۔ تو حضور اور ربیع کا مطلب ایسے بھی بہار ہے، ربیع الاول پہلی بہار۔ تو امت کے اندر مختلف مکاتب فکر پائے جاتے ہیں، تو میں گزارش کروں گا کہ ایک متوازن اور بڑا بیلنس پیغام کیا ہونا چاہیے اور ہمارا ایک بیلنسڈ عمل کیا ہونا چاہیے اس حوالے سے، کیونکہ ایک طرف بہرحال یہ ایک اعتراض موجود ہے کہ سٹیج بنائے جاتے ہیں، ان پہ میوزک لگایا جاتا ہے، ڈھول بجائے جاتے ہیں، اور وہ بہت سے غیر شرعی کام بھی اسی پلیٹ فارم سے ہوتے ہیں۔ ایک وہ انتہا ہے اور ایک دوسری انتہا ہے کہ اس چیز کو بالکل کیا ہی نہ جائے۔ تو ان کے درمیان ایک بیلنسڈ راستہ قرآن و سنت کی روشنی میں اور حضور کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال جو ہے وہ بڑا ہی اہم ہے اپنی نوعیت کا، اور ظاہر بات ہے یہ سوال اس لیے بھی اس کی زیادہ اہمیت ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ایک عدم توازن کی اور عدم اعتدال کی کیفیت پائی جاتی ہے، اس کو بہت کم لوگ ایڈریس کرتے ہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ہمارا معاشرہ افراط و تفریط کا شکار ہو چکا ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں پروفیسر صاحب قرآن اور حدیث اس کو پرائرٹی پہ رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ یہ حضور علیہ السلام کو حکم ہے، اور حضور علیہ السلام کی وساطت سے پوری امت مسلمہ کو یہ حکم ہے کہ جب بھی اللہ کی نعمت ہو تو اس کا ذکر کیا کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ حدث یہ ایک لفظ آپ اردو میں بھی بولتے ہیں تحدیث نعمت۔ تحدیث نعمت، اس کا اظہار کرنا یہ شریعت کا حکم ہے۔ اللہ کی اگر نعمتیں آپ کے اوپر ہیں تو قرآن ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ان نعمتوں کا ذکر کرو، تکبر کے لیے نہیں، فخر کے لیے نہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ان کو سامنے لے کر آؤ۔ اور اس کی باقاعدہ مسلم شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے خود تحدیث نعمت کے طور پر لوگوں کے سامنے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر۔ قیامت والے دن میں آدم کی ساری اولاد کا کیا ہوں گا؟ سردار ہوں گا، لیکن اس پہ مجھے فخر نہیں ہے، کوئی تکبر والی بات نہیں۔ یہ ہے تحدیث نعمت۔ اب ہم اگر اس سلسلے میں اور اس سینس میں دیکھیں کہ اللہ کی ہمارے اوپر کتنی نعمتیں ہیں، تو ہمیں ان تمام نعمتوں کے اوپر سجدہ تشکر جو ہے وہ بجا لانا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی نعمتیں اللہ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے، ہوا، پانی، ان چیزوں پر بھی کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری یہ نعمت عظمیٰ اور نعمت کبریٰ ہے، سب سے بڑی نعمت ہے یہ۔ تو اس سب سے بڑی نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا شکر بجا لایا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اور اس نعمت کے چرچے کیے جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ نعمت کتنی عظیم ہے
کہ جس پر اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید کے اندر احسان جتلایا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تو یہ وہ نعمت کبریٰ ہے جس کے اوپر خود مالک الملک نے کیا کیا ہے، احسان جتلایا ہے۔ تو ظاہر بات ہے اب اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اب اس پر شکر کرنے کے جو طریقے ہیں ان میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ صحابہ اکرام کے دور میں بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد، اس کا باقاعدہ صحابہ اکرام اللہ کے شکر کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے، اچھا، اور حضور علیہ السلام پاس سے گزرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیوں بیٹھے ہوئے اکٹھے ہو کے؟ صحابہ اکرام نے عرض کی اللہ کے پیغمبر ہم اس لیے یہاں پر جمع ہیں تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اس نعمت پر جو اللہ نے آپ کے ذریعے ہمارے اوپر کی ہے۔ تو یہ صحابہ بھی کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں اپنے اس ولادت کی خوشی میں بکرے ذبح کیے۔ امام سیوطی نے اس کو جو ہے وہ تحریر فرمایا ہے الحاوی للفتاوی کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب اس میں علماء کہتے ہیں کہ جی نہیں، وہ حضور علیہ السلام نے عقیقہ کیا تھا، تو اگر عقیقہ کی بھی بات ہو تو ظاہر بات ہے عقیقہ کا تعلق بھی ولادت کے ساتھ ہے، ولادت کے ساتھ۔ تو وہاں سے بھی ولادت ہی نکل کے ویسے ہوئی بھی ہے۔ آپ کا عقیقہ آپ کے دادا جان نے بالکل بچپن میں ہی ہو چکا تھا آپ کا، لیکن عقیقہ ظاہر بات ریپیٹ بھی نہیں ہوتا، لیکن اگر اس سے مراد عقیقہ ہی لیا جائے تو تب بھی اس کا تعلق پیدائش اور ولادت کے ساتھ ہی بنتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب دور حاضر کے حوالے سے ہم دیکھیں نا، لوگوں کا مین اعتراض یہی ہے کہ جی دیکھیے اس میں جھنڈیاں لگتی ہیں، جلوس ہوتے ہیں، ایک نئی صورت جو ہے وہ بن چکی ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں، بعض لوگ یہاں تک ایگزیجریٹ کرتے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی کے زمرے میں ہی آتا ہے کہ وہ یہ کہہ دینا کہ یہ شرک ہے، اور اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں کہ ولادت کا مطلب ہے، میلاد کا مطلب ہے کہ ایسے بندے کی ولادت کا ذکر کرنا جو پیدا ہوا۔ بالکل صحیح پیدا ہے، ہونے والا تو مخلوق ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور اللہ خالق ہے، اللہ کی تو ولادت نہیں ہوئی، بالکل صحیح کہہ وہ رہے تو ہیں۔ خود سے ہے، اس کی اپنی شان ہے۔ تو اس کو شرک کہہ دینا، شرک تو یہ ہے کہ اللہ کی کسی صفت میں، اللہ کے کسی عمل میں، اللہ کی ذات میں، صفات میں کوئی بندہ دوسرے کو شریک ٹھہرائے۔ اب ولادت بنانے کے ساتھ شرک کا کیا تعلق ہو گیا؟ تو میں یہ ضمنی بات کی ہے کہ یہ بھی میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جاہلانہ باتیں ہیں۔ دیکھیے کوئی چیز خراب اس وقت ہوگی جب وہ شریعت کے دائرے سے نکلے گی۔ اب شریعت نے ایک دائرہ بتا دیا ہمیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں آج ساری امت کے علماء، ان کا کسی بھی فرقے سے تعلق ہو، ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور جواز یہ پیش کرتے ہیں چونکہ یہ شریعت کے دائرے میں آتی ہے۔ شریعت نے چونکہ دائرے بتا دی ہیں نا کہ جو چیز اس سلسلے میں ہوگی ایک دائرہ تو یہ جائز ہے، دوسرے سلسلے میں ہوگی تو ناجائز ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں آج انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، ٹی وی، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں۔ ان کے اوپر دو طرح کے پروگرام ہوتے ہیں، ہر فرقے کا بندہ پروگرام کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب جب اس سوشل میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے، ٹی وی کو استعمال کیا جا رہا ہے، انٹرنیٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے، تو کیا کوئی یہ فتویٰ دے گا کہ یہ سارے کا سارا ناجائز عمل ہے؟ دیکھیے ایک منٹ میری بات سنیے، میں اس کو کلیئر کر دوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مضمون کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اسی سوشل میڈیا کے اوپر ایک طرف نعت خوانی ہو رہی ہے، ایک طرف غلط کام ہو رہے ہیں، تو جو غلط کام ہوں گے اسے ہم بولیں گے کہ یہ غلط ہے، حرام ہے، لیکن اسی سوشل میڈیا کے اوپر جب نعت ہوگی، تلاوت ہوگی، تقریر ہوگی تو ہم کہیں گے واہ سبحان اللہ، یہ دین کی اشاعت کے لیے کام ہو رہا ہے۔ ایک ہی پلیٹ فارم پر دو کام ہو رہے ہیں۔ تو یہاں بھی میں یہی گزارش کروں گا کہ وہ تمام چیزیں جو شریعت کے دائرہ کار میں آتی ہیں تو وہ درست ہیں، اور جو اس کے دائرے سے باہر ہے وہ ساری کی ساری غلط ہے۔ جیسے آپ نے سوال کے اندر بھی کہا کہ کچھ ایسے سٹیجز ہیں جہاں پر ڈھول ہوتا ہے اور اس طرح کی بے حیائی والی چیز، تو ہم ان کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتے چونکہ وہ ٹوٹلی طور پہ شریعت کے خلاف ہے۔ باقی اگر حضور کی ولادت پر کوئی خوشی کا اظہار کرتا ہے، یا کوئی جھنڈیاں لگاتا ہے، یا کوئی درود و سلام پڑھتا ہے، قصیدے کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، یہ سارے عمل اٹ سیلف درست ہیں۔ تو جب حضور کی نسبت اور محبت میں یہ چیز کی جائے گی تو سارے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ حضور کتنی عظیم ہستی تھی،
اور اصل میں حضور کی محبت ہی کیا ہے؟ دین کی بنیاد ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تو حضور کی محبت یہ ماں باپ سے بھی بڑھ کے ہونی چاہیے. تو اسی چیز کو اگر کوئی تعلیم کرتا ہے کسی صورت میں بھی کہ حضور کی محبت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں گامزن ہو جائے, تو میں سمجھتا ہوں وہ طریقہ بالکل شریعت کے عین مطابق ہے. یہاں پہ ایک اور بات آپ سے میں شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں. شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں, ان کے حوالے سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ آپ ہر سال میلاد کے موقع پہ لنگر بانٹتے تھے. لنگر تو ویسے بھی بانٹنا چاہیے, لیکن ایک خاص نسبت سے بانٹنا یقیناً وہ میلاد کی نسبت تھی. تو ایک سال کہتے ہیں کہ حالات اچھے نہ تھے تو اس طرح لنگر تجھ کو احتشام کے ساتھ تو نہ پکایا گیا, لیکن کیا کیا گیا کہ کچھ بھنے ہوئے چنے گھر پہ پڑے تھے, وہ بھنے ہوئے چنے ہی اللہ کے محبوب کی ولادت کی خوشی میں بانٹ دیے. کہتے ہیں رات کو میں سویا تو مقدر جاگ اٹھا, حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور حضور کے ہاتھوں میں وہ چنے تھے, اور حضور ان چنوں کو اپنے ہاتھ میں لے کے خوشی کا اظہار فرما رہے تھے اور کہتے تھے شاہ عبد الرحیم تیری خوشی, یہ تیرا لنگر مجھے بڑا پسند آیا ہے. اب اس پہ جو سوال میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ سوال ہے حضرت صاحب کہ دور حاضر کے اندر یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی ربیع الاول شریف کے اندر ہے. ڈیٹ کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اجماعی طور پر سارے 12 کو ہی کنسیڈر کرتے ہیں, 9 کا بھی کچھ کہتے ہیں. اسی طرح حضور کی جو وصال مبارک ہے دنیا سے, جو حضور نے پردہ ظاہری طور پر فرما دیا, وہ بھی ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں سوگ والے مہینے میں خوشی منا رہے ہیں, جبکہ دوسروں کا نقطہ نظر ہے کہ یہ خوشی والا مہینہ تھا, تم سوگ کو لے آئے ہو. تو اس حوالے سے تھوڑا رہنمائی فرما دیں. مجھے آپ کی اس بات سے ایک لطیفہ بھی یاد آ گیا. ہم جب بھیرا شریف میں پڑھتے تھے تو سن 92 کے اندر بڑا سیلاب آیا جی, اور جب سیلاب آیا تو ہمارے اپنے دارالعلوم کے کمرے جو ہیں وہ ڈوب گئے اندر, تقریباً 6 فٹ تک پانی اندر چلا گیا. اتنا بڑا سیلاب. اور ساتھ ہی ہمارا محلہ جو ہے وہ دوسری پارٹی کا تھا, اور انہی دنوں میں میلاد شریف جو ہے نا اس کا پروگرام بھی ہونا تھا. میلاد کے ایام تھے یا 1-2 دن جو ہے وہ میلاد کو رہتے تھے. اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا جی یہ میلاد مناتے ہیں اس وجہ سے یہ سیلاب آیا. دوسری پارٹی نے کہا یہ میلاد نہیں مناتے تھے اس لیے سیلاب آیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دلیل جو ہے وہ تو خیر اس کا علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, جس طرح بھی آپ کریں. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ اسی مہینے میں حضور کی ولادت بھی ہوئی ہے اور اسی مہینے میں حضور کا وصال بھی ہوا ہے, تو اولاً تو ہمیں وصال کے حوالے سے بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارا نقطہ نظر وصال کے حوالے سے کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے کر گئے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض آج بھی جاری ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی زندہ ہے. صرف آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ کا انتقال ہوا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزار اقدس ہے اور اس کے ارد گرد روضہ پاک سے لے کر منبر تک کا جو پورا گھر تک کا جو پیریڈ وہاں جو دورانیہ ہے اس کو احاطے کو جنت کہا گیا, ٹھیک ہے نا, وہ جنت ہے باقاعدہ طور پر. تو حضور علیہ السلام تو ہمارے لیے زندہ, اسی وجہ سے آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو کبھی کسی نے یہ ترجمہ نہیں کیا کہ محمد اللہ کے رسول تھے. آج بھی ہر بندہ یہ کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں, تو وہ آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں. ہمیں اس حوالے سے بھی یہ کلیئر ہونا چاہیے. اور سیکنڈلی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کا جو غم ہے اس کو منانے کی مدت متعین کر دی ہے. وفات کا غم میکسیمم 3 دن آپ کر سکتے ہیں, اور اگر جو ہے وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو چکا ہو اس کے لیے بھی 4 مہینے 10 دن کی جو ہے وہ عدت رکھی گئی ہے. اس کے علاوہ شریعت میں کوئی سوگ کوئی نہیں. ہمیں نہیں پتا کہ یہ اتنی بڑی عدت کس طرح گزار رہے ہیں کہ صدیاں بیت گئی ہیں اور ان لوگوں کی عدت ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے. تو یہ اپنی اپنی سوچ ہے. ہمارے ہاں تو خوشی ہر وقت جو ہے اس کو سیلیبریٹ کریں گے کیونکہ وہ اللہ کی نعمت ہے. اور جہاں تک وفات کا تعلق ہے تو غم وہ منائے جس کے فوت ہو گئے ہیں. ہمارے تو آج بھی زندہ ہے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. سبحان اللہ. اور ایک روایت بھی ہے
کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیاتی خیرلکم و مماتی ومماتی خیر خیرلکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میرا دنیا سے پردہ کر کے چلے جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ تو حضور ہمارے لیے خیر ہی خیر ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا مہینہ آ رہا ہے، ربیع الاول شریف آ رہا ہے، تو اس کو شریعت کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے حضور کے ساتھ اپنی محبتوں کا ضرور اظہار کرنا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کی برتھ ڈے مناتے ہیں، اپنے گھروں میں جھنڈیاں لگاتے ہیں، کیک لے کے آتے ہیں، رشتہ داروں کو انوائٹ کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک خوشی جو ہے حضور علیہ السلام کی میلاد کی، یہ ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے۔ میں تھوڑا سا آخر میں ایک اور بات میرے ذہن میں آگے کرنا چاہوں گا حضرت صاحب، یہ ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے کہ آنے والی نسل تک ایک ایسا پیغام جاتا ہے کہ یہ وہ ایام تھے جب حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے۔ جب ان کو ان ایام کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو کئی ایسے ذہن ہوتے ہیں، پھر اس بارے میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ کی سیرت کیسی تھی، آپ کی صورت کیسی تھی، آپ کا کردار کیسا تھا، آپ کا اخلاق کیسا تھا اور آپ کی تعلیمات کیا ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا ربیع الاول کے دنوں میں ہم اس کو اور 2-3 پروگرام کریں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور صورت کے حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ پاک بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت شکریہ ٹائم دینے کا، وقت دینے کا اور اس موضوع پہ گفتگو کرنے کا۔ اللہ کریم ہمیں حق بات کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔